سانحہ گل پلازہ جام بحق افراد کی تعداد 74 ہو گئی. 73 لاشوں کی باقیات کا میڈیکل لیگل عمل مکمل. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے ڈی این اے کی مدد سے مزید 3 لاشوں کی شناخت کی تصدیق کر دی. اب تک مجموعی طور پر 27 لاشوں کی شناخت کی جا چکی. 65 لاپتہ افراد کے لیے 56 خاندانی نمونے حاصل کیے گئے. پلازے میں سرچ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام بند کر دیا گیا. متاثرہ عمارت SBCA کے حوالے کر دی گئی. ماہرین عمارت کو گرانے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات اور متاثرین کی مالی امداد کا معاملہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں قائم سب کمیٹی تمام امور کی نگرانی کرے گی. سب کمیٹی میں شرجیل میمن، ناصر شاہ، سعید غنی اور ضیاء الحسن نجار شامل. سب کمیٹی کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم کی گئی. انکوائری رپورٹ کا جائزہ لے گی. مزید کارروائی اور لائحہ عمل کا فیصلہ ہوگا. بسنت سے قبل ورلڈ سٹی لاہور میں خطرناک اور خستحال عمارتوں کا سروے مکمل. ورلڈ سٹی لاہور میں مجموعی طور پر 346 عمارتیں خطرناک قرار دی گئی. پتنگ بازی کی اجازت کے خلاف درخواست پر ورلڈ سٹی اتھارٹی کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع. 346 خطرناک خستحال عمارتوں میں سے 183 عمارتیں ناقابل مرمت قرار دے دی گئی. رپورٹ میں انتہائی خطرناک 92 عمارتیں خالی کرانے کا دعویٰ. 254 خطرناک عمارتیں تاحال خالی نہ کرائی جا سکیں. موجودہ حکومت کا ساتھ مجبوری ہے. آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا پیپلز پارٹی کسان، تاجر، مزدور اور پچھڑے طبقے کی جماعت ہے. غیور عوام نے پیپلز پارٹی پر ہمیشہ اعتماد کا اظہار کیا. ہم نے ہمیشہ ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفادات کو مقدم رکھا. جب اقتدار میں آئے تمام اداروں کو مضبوط اور خوشحال کیا. ایک بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے. امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا. جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا گیا. ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 1 سال پہلے امریکہ میں تاریخی مہنگائی تھی. آج امریکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. مہنگائی کم، سرحدوں کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مکمل بند کر دیا. امریکہ آج سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ملک ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سعودی ولیعہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سعودی ولیعہد نے کہا اپنی زمین اور فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. سعودی عرب ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے. ایرانی صدر نے کہا اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے. امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. امریکی بحری بیڑے کی آمد اور اسرائیلی دھمکیوں کے بعد ایران کا ابنائے حرم کے قریب فوجی مشقوں کا اعلان. ایران نے فوجی مشقوں کے تناظر میں فضائی حدود کا نوٹم جاری کر دیا. 9 کلومیٹر کی حدود میں فوجی مشقیں ہوں گی. مشقوں کے دوران علاقے میں براہ راست فائر کیے جائیں گے. متعلقہ فضائی حدود کو خطرناک قرار دے دیا. پروازیں محدود رہیں گی. ایران کے مسئلے کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے. علاقائی کشیدگی کم کرنے کی تمام کوششوں کو سراہتے ہیں. خلیج میں عسکری سرگرمیاں بڑھنے پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا شدید تشویش کا اظہار. انتونیو گوتھرس نے کہا فریقین کو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جس سے صورتحال مزید خراب ہو. روس اور چین کی قیادت کا دفاعی اتحاد کے تحت ایران اور وینزویلا پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ. روسی وزیر دفاع اور چینی ہم منصب کے درمیان ویڈیو لنک کا رابطہ عالمی سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا. روسی وزیر دفاع نے کہا دونوں ممالک کو عالمی سیکیورٹی صورتحال کا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے. عالمی ماحول میں تیز تبدیلیوں کے پیش نظر مشترکہ جوابی اقدامات ضروری ہیں. مستقل فوجی تعاون اور تجربات کا تبادلہ دونوں ممالک کے لیے نامگزیر ہے.
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، ترکیہ امریکہ تعلقات اور شام کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ترک صدر نے کہا باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ امید ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس مثبت اور بامقصد کردار ادا کرے گا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں طیارے کی کریش لینڈنگ، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت 6 افراد ہلاک۔ طیارہ ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا، سوار افراد میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ بھارتیوں کے لیے غیر قانونی امیگریشن کا بڑھتا رجحان عالمی سیکیورٹی کے لیے سنگین چیلنج، امریکی کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے ہوشربا انکشافات، نہل مودی کا نام نہاد ترقی اور خوشحالی کا فریب زدہ اور کھوکھلا بیانیہ زمیں بوس ہو گیا۔ امریکی کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق سال 2025 میں 23,830 انڈین جبکہ 2024 میں 85,119 بھارتی غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ ٹائم آف انڈیا نے بھی امریکی حکام کے جاری کردہ اعداد و شمار کی تصدیق کر دی۔ یورپ میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افغان نیٹ ورک بے نقاب، اسکاٹ لینڈ سے ایک افغانی گرفتار افغان شہری آئرلینڈ سے برطانیہ تک انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ برطانیہ نیشنل کرائم ایجنسی نے گرفتار کی کے بعد برمنگھم میں 2 مقامات پر چھاپے مارے، متعدد دستاویزات اور الیکٹرک آلات ضبط۔ بیلجیم، برطانیہ اور رومانیہ سے بھی کئی افغان باشندے گرفتار اور ملک بدر ہو چکے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے اے ڈی پورٹس گروپ کے وفد کی ملاقات، پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو، دونوں فریقین کا بندرگاہ کے انفراسٹرکچر کی توسیع اور جدہ سے ہم آہنگ تجارتی سرگرمیوں میں اضافے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے پاکستان کے بحری اور لاجسٹک شعبے میں اے ڈی پورٹس گروپ کی طویل المدتی سرمایہ کاری اور بڑھتے ہوئے کردار کو سراہا، کہا پاکستان کی مجموعی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ ملک کی سمندری تجارت کو تقویت ملے گی۔ Portfolio of energy projects helping Pakistan address a long-standing limiting constraint on its economic development. Beyond the power sector, Chinese collaboration has supported mass transit solutions, modern road networks and electric mobility initiatives, thereby contributing to both Pakistan's productivity and creating a lot of employment in Pakistan. توانائی کے شعبے میں پاک چین تعلقات نئی بلندیوں کو پہنچ رہے، سی پیک سے پاکستان میں روزگار میں اضافہ ہوا، یہ پروجیکٹ خطے میں امن کی نوید لے کر آیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا توانائی انفراسٹرکچر اور منرلز کے شعبے میں تعاون اور غیر متزلزل شراکت داری ضروری ہے۔
SIFC کی توانائی دوست حکمت عملی بلوچستان میں گیس کی اہم دریافت ڈیرہ بگٹی میں تبری ایک کنویں میں کامیاب گیس دریافت کا باضابطہ اعلان ابتدائی ٹیسٹنگ کے نتائج کے مطابق کنویں سے یومیہ 11 MMSCFD تک گیس کا بہاؤ ریکارڈ کنویں کی مکمل پیداواری صلاحیت جانچنے کے لیے مزید ٹیسٹنگ اور تجزیاتی عمل جاری گوادر جدید ساحلی شہر میں سیمینار اور ایگزیبیشن کا انعقاد سیمینار میں پولیس سازی سرمایہ کاری سیکیورٹی اور پائیدار ترقی پر تفصیلی گفتگو کی گئی وفاقی وزیر احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ کی صنعتی اور تجارتی ترقی کو قومی ترجیح قرار دے دیا سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا گوادر علاقائی تجارت بندرگاہی معیشت اور عالمی روابط کاری اس کا اسٹریٹجک مرکز بن رہا دیگر شرکا نے بھی گوادر سیمینار کو قومی معاشی ترقی کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دیا PSL 11 کی پلیئر آکشن میں پیش رفت کھلاڑیوں کی گولڈ سلور اور ایمرجنگ کیٹیگریز رینیو کر دی گئیں گولڈ کیٹیگری میں 33 اور سلور کیٹیگری میں 16 مقامی کھلاڑیوں کو ریٹرن یا آکشن کے لیے رکھا گیا ایمرجنگ کیٹیگری میں ریٹرنیشن یا آکشن کے لیے 14 کھلاڑیوں کے نام شامل ہیں get as many opportunities to develop and play as footballers. So we know that this initiative is going to drive things forward, not just in this region, but for the whole of the country as well. Really looking forward to getting onto the pitch with the players as well. بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کی جانب تاریخی قدم کوئٹہ میں فٹ بال تربیتی کیمپ جاری انٹرنیشنل کوچز کی نگرانی میں فٹ بال ٹریننگ کیمپ 5 فروری تک جاری رہے گا بلوچستان سمیت ملک کے حصوں سے 63 کھلاڑی تربیتی کیمپ کا حصہ تربیتی کیمپ کا بنیادی مقصد مقامی کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی جدت جسمانی فٹنس نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ فٹ بال تربیت کی فراہمی ہے